الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو. یہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. آج کی یہ محفل جشن عید میلاد النبی میلاد شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. جناب شیخ عامر سعید صاحب خراج تحسین کے لائق ہیں جو اس طرح کی محبتوں پر ہی محفلوں کا انعقاد فرماتے ہیں. مہمان خصوصی میر مجلس صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت صاحبزادہ بختیار احمد صابری صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے محبتوں کا سلسلہ بڑا دیرینہ ہے، مدتوں پرانا ہے. حضرت قبلہ منصور المشائخ صاحب سے کی حیات طیبہ میں ملاقاتیں ہیں، وہاں دربار عالیہ ملکی بابا سرکار پر ان کی حاضریاں، محافل میں شرکت، وہ سارے مناظر میری نظروں کے سامنے. یہ سید احمد صابری صاحب سے محبتوں کا دیرینہ سلسلہ ہے، ایک طویل داستان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آج کی یہ محفل ہم ذکر رسول کے لیے یہاں سب حاضر ہوئے. حضور کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا رتبہ، آپ کے مراتب قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک بھرے پڑے. یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں حضور کی شان ہے. ارشاد الہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب آپ کو میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہر سال آتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان جوش و خروش سے، عقیدت و احترام سے اس کو مناتے ہیں. محافل کا انعقاد ہوتا ہے. یہ سلسلہ گزشتہ 1400 سالوں سے جاری ہے، 1450 سال سے. تو اہل محبت اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. چندیاں لگانا، محافل کرانا، میٹنگ کرانا، چراغاں کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، کیک کاٹنا، لنگر پکانا، لنگر کھلانا، یہ سب کچھ باعث خیر و برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. اہل محبت خوش نصیب لوگ ان چیزوں کا اہتمام ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جس کو حضور کی آمد کی خوشی ہے وہ خوشی منا لے، جس کو نہیں ہے وہ نہ منائے. دو اور دو چار والی سیدھی سی بات ہے. بات یہ ہے حضور تشریف لے آئے، آپ کی آمد ہو گئی، ولادت ہو گئی. یہ ہم اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کے صدقے ہمیں عید الفطر ملی، عید الاضحیٰ ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، اسلام ملا. یہ دن نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضور کی تشریف آوری سے سب کچھ ہمیں ساری نعمتیں عطا ہوئی. تو یہ جو ربیع الاول شریف کے 12 دن ہوتے ہیں، اس کے اندر جو محبت رسول کا اظہار کیا جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. مگر اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ ہم 12 مہینوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. 12 دنوں کے بعد 13 ربیع الاول کو عشق سالہ روانہ ہو جاتا ہے. یہ ایسا نہیں. اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے عشق کیا
24 घंटे किया, हर लम्हा किया, 365 दिन किया, 12 महीने किया। वो चलते फिरते हजूर का इश्क झलकता था। वो जुबान से नहीं कहते थे, दुनिया उनको देख के कहते थे ये सच्चे आशिक रसूल है। तो हजूर की तालीमात ये असल हमारा मतमाए नज़र होना चाहिए। दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई, उसके बाद 63 साल दुनिया में रहे तो क्या किया? 63 साल एक मिशन के तहत जिंदगी गुजारी, एक मिशन लेकर गए जिसे मिशन मोहम्मदिया कहते हैं, जिसे दीन मोहम्मदी कहते हैं। इतनी मोटी 2 किलो की किताब लेकर गए, पूरा निज़ाम हयात देकर गए, खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है, अदाब महफिल क्या है, अदाब दुआम क्या है, अदाब नशिस्त व बर्खास्त क्या है, अदाब तिजारत क्या है, हुक्मरानी कैसे करनी है, खामन कैसे बनना है, ससुर अच्छा कैसे बनना है, दामाद कैसे बनना है, ताजर कैसे बनना है, ये सारा कुछ बता कर गए, समझा कर गए, सिखा कर गए और नाफज करवा कर गए। तो हमने ये देखना है कि ये असल में जो आता है ना रबीउल अव्वल, ये अपना चेक एंड बैलेंस करने का मौका होता है कि हम किस हद तक हुजूर के साथ वफा कर रहे हैं। क्यों कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जवाब शिकवा का शेर है। शिकवा जो था ये बंदे की तरफ से और जवाब जो था वो अल्लाह की तरफ से, ये उसमें शेर आया है। तो इसके अंदर हमने तजजिया करना होता है कि हम किस हद तक वफादार हैं। हमारी जुबान से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। हदीस पाक में आता है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं। हुजूर जुबान से बात करते थे तो फूल जड़ते थे, हम बात करते हैं तो कांटे निकलते हैं, हमारी बातें कड़वाहट से भरी होती हैं और हुजूर की बातें मिठास से भरी होती हैं। ये तज्जिया करना है। इरशाद इलाही लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है जिंदगी गुजारने का, बेहतरीन रोल मॉडल है। इससे अच्छा कोई और नमूना हो नहीं सकता। तो हमने इसको अप्लाई करना है अपनी जिंदगियों पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाजें पढ़ाने और मुंह पे बाल रखवाने नहीं आए थे, पूरा निज़ाम हयात देकर गए, हजारों हदीसें फरमा कर गए, बता कर गए। कुरान मजीद इतना बड़ा जो है पूरा फलसफा, आइडियालॉजी, खुदाई निज़ाम देकर गए। हुजूर रूहानी बनाने आए थे। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। उनका मिशन क्या था? अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के रास्ते पर चलाना, अल्लाह का रास्ता दिखाना, अल्लाह की तरफ पहुंचाना। यही मिशन फिर अंबिया कराम के बाद औलिया कराम के पास है। वही काम इनका है, रिश्तो हदायत, तबलीग व इशार, हक बात की नसीहत करना, बुराइयों से रोकना। यही काम नबियों के थे, यही काम वलियों के हैं, यही उलमा के हैं, यही मशाइख के हैं। और हर मुसलमान पर ये लाज़िम है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कभी किसी की चुगली या गीबत नहीं होती थी। तो ये गीबत से बचना ये सुन्नत रसूल है। हुजूर ने कभी किसी से हसद नहीं किया। हसद एक आग है, हदीस पाक में आता है, जो नेकियों को जला देती है जैसे आग सूखी लकड़ी हो। ये चेक करना है हमने कि ये खतरनाक आग कहीं मुझे तो नहीं लगी। इसकी एक तीली आपकी हजारों नेकियां जिंदगी भर की उस नेकियों के पेट्रोल पंप को तबाह करने के लिए काफी है। हज, रोजे, ज़कातें, नमाजें, नवाफल, तस्बीहां, दाढ़ियां और तमाम नेक अमाल, तिलावत कुरान मजीद,
یہ سارا کچھ اگر کسی نے کیا ہو اور دل میں جیلسی ہے، حسد ہے، تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. یہ اندر کی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، انا پرستی، غصہ. غصہ حرام ہے، تو اس حرام سے بچنا یہ جہاد اکبر ہے. یہ ہمارے تھانے کچہریاں کیوں بھرے ہوتے ہیں؟ دیکھیں کہ اتنے مقدمات ہوتے ہیں، کیسز ہوتے ہیں، تو اس کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو بالآخر 80% کیوں اپنے چیشتی صاحب یہ غصے کی ہی کارستانی ہے، یہ حضور کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. تو اگر اس پر قابو پایا جائے تو یہ مسائل پیدا ہوں. صرف زبانی باتیں کر لینے کا نام مسلمانی نہیں ہے، نعتیں پڑھ لینے کا نام مسلمانی نہیں ہے. عشق رسول کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. یہ سارا کچھ جزیات ہے محبت کی، کلیات نہیں ہے. کلیات کے لیے ہمیں اپنے ظاہر و باطن کا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہوگا. اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ سارے اپنے زمانے کے پی ایچ ڈی تھے، سارے کوالیفائڈ تھے. یہ قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق اور تمام دینی علوم حاصل کر کے پھر مرشدوں کی صحبت میں جاتے تھے. جب دین سارا آ گیا، سارا کچھ پتہ چل گیا، جائز ناجائز کا، حرام حلال کا، ہر بات کا. قرآن کے 30 سپارے ان کے اندر ہوتے تھے، ہزاروں حدیثیں نبی کی یاد ہوتی تھی. پھر کسی انسان کامل کی تلاش. یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ سلطان باؤ فرماتے ہیں بنا مرشدہ راہ نہ ہتھاں، بنا مرشدہ راہ نہ ہتھاں دودہ باز نہ رجنی کھیر میاں. سید وارث شاہ فرماتے ہیں، سلطان باؤ فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں ہو. ایک حج نہیں، 2 حج نہیں، 100 نہیں، لکھ کروڑا کہا. کیوں کہا؟ نے جب مشاہدہ ہوا تو پھر یہ بات کہی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالتات بیریا. ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے. حب درویش ہے کلید جنت است. درویشوں سے محبت جنت کی کنجی ہے. سبحان اللہ. اور ادھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. تو جنت کی بہت ساری چابیاں ہیں، ان چابیوں کا پتہ ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ مسلمان درویشوں کی، فقیروں کی ایک جماعت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک مشن، اور وہ مشن کیا تھا؟ انسانوں کو مصفہ مجلہ ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ بتانا. مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ حضور کو کس طرح کا مسلمان پسند ہے؟ ایسا مسلمان جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے سے اللہ کے انوار ظاہر ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں. تو پھر ہمیں کس طرح رہنا چاہیے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مسلمان کا خوشی سے دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ پیسوں کا نام نہیں ہے. بہت سارے صدقے ہیں جس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، مگر ہمیں پتہ نہیں. اخلاقیات کو سمجھنا ہے. نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو نمازیں پڑھنے کے بعد ہم ایک دوسروں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، سینے صاف نہیں کرتے، کئی سال گزر جاتے ہیں، ناراضگیاں چلتی ہیں. کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں. صرف نماز لا صلاۃ الا بحضور القلب، حدیث رسول نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کی. جب تک حضوری حاصل نہ ہو، یکسوئی نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، نماز کینسل ہے، ریجیکٹڈ مال ہے. اللہ فرماتا ہے ایسی نمازیں اٹھا کر تمہارے منہ پر دے ماروں. مجھے نمازیں نہیں چاہیے، مجھے انسانیت چاہیے. منافقین نمازیں پڑھتے تھے، رسول پاک کے پیچھے پڑھتے تھے، روزانہ نبی پاک کی زیارت کرتے تھے،
تو حضور کا دیکھنا ان کا کسی کام نہ آیا. ان کو ہم صحابہ نہیں کہتے. جو رسول پاک کو روزانہ دیکھے، ان کے پاس بیٹھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان کو ہم منافقین، قرآن مجید ان کو منافقین کہہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اچھا صحابہ کرام جو تھے وہ بھی انسان، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کو منافقین کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جن کا ظاہر و باطن یکساں تھا، ظاہر و باطن میں یکسانیت تھی، تضاد نہیں تھا، ظاہر اور باطن میں محبت تھی، ان کو صحابہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. جن کا ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ منافقین. تو منافقت ایک رویے کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ منافقت وہاں مکہ مدینے میں ہوتے تھے. منافقت ایک رویہ ہے جو قیامت تک چلنا ہے. اس سے ہم نے بچنا ہے. اس سے جب تک نہیں بچیں گے تو باقی تسلیاں ہیں. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، مسلمانوں کی نہیں. اللہ نماز الصلاۃ معراج المسلمین نہیں، نماز مسلمانوں کی معراج نہیں ہے، مومنوں کی معراج ہے. اور مومن درجہ مسلمانی سے آگے کی بات ہے. اس کے لیے محنت درکار ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. عام مسلمان کی نگاہ سے نہیں تقدیریں بدلتی. کس سے بدلتی ہیں؟ مرد مومن کی نگاہ سے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. سبحان اللہ. اور یہ کرام، یہ محبتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسلام کون سا؟ صحابہ کرام نے سب سے اعلیٰ قسم کا اسلام. تو حضور نے فرمایا سب سے اچھا اسلام ہے دوسروں کو کھانا کھلانا. کسی کے ذہن میں یہ تھا حضور کہیں گے نماز، کسی کے ذہن میں تھا جہاد کہیں گے. آپ نے فرمایا کھانا کھلانا. تو یہ سب سے اچھا اسلام ہمیں نظر آیا اولیاء اللہ بزرگان دین کے پاس. 24 گھنٹے لنگر چل رہے ہیں. خانقاہی نظام 1400 سال سے جاری ہے. کروڑوں روپیہ روز خرچ ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ رسول راضی ہو جائے. اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. وہ یہ نہیں پوچھتے تو کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اپنا ہو بیگانہ ہو، جاننے والا نہ جاننے والا، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی فرقہ ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی تمیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دسترخوان پہ لنگر شریف ہے. یہ ہے اعلیٰ اسلام والی بات. یہ بہت مشکل کام ہے اپنے جیب کو ہلانا، جیب کو خرچ کرنا. خرچ کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے. یہ صفت خداوندی ہے. خدا کو اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کی فکر پڑی ہوئی. خدا خود تو نہیں کھاتا، سارے جہان کو کھلاتا ہے. یہ صرف اس کے جو نائبین ہیں اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. سخاوت کی سخی و حبیب اللہ ولو کان فاسقا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کو پسند ہے، اللہ کا محبوب ہے. کیوں کہ یہ خدائی صفت کا حامل ہے. اللہ بھی سخی ہے اور یہ بھی سخی ہے. اور یہ اکرام بزرگان دین کے مزارات پہ آپ دیکھیں لوگ کشاں کشاں ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. انہوں نے اللہ کو راضی کیا. بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عرصہ دراز تک کہ بندہ فرید وہ کرتا رہا جو اللہ چاہتا تھا، اور اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. قبرستان بھرے پڑے ہیں میتوں سے، وہاں پر کیوں نہیں میلے لگتے؟ وہاں کیوں نہیں گنبد بنتے؟ وہاں لوگ فیض لینے کیوں نہیں جاتے؟ وہاں سونے کے دروازے کیوں نہیں لگتے؟ بہشتی دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں تو کتے بھونکتے پھرتے.
ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ فرق ہے، جنہوں نے میرے ساتھ دوستیاں کی میں نے ان کے ساتھ وفا کی. سبحان اللہ. حضرت داتا گنج بخش اجمیری کے مزار اقدس میں آج 1000 سال ہو گئے حضور داتا صاحب کو. کتنا عرصہ؟ 1000 سال، یعنی 10 صدیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 صدیوں کے بعد کا آپ کا زمانہ ہے. تو 1000 سال سے کروڑوں دنیا وہاں حاضری دے چکی ہے. بے شمار بادشاہ آئے حاضریاں دے. ان بادشاہوں کا نام و نشان کا نہیں پتا، ان کی بادشاہی قائم ہے. سبحان اللہ. کروڑوں روپیہ حکومتوں کو ملتا ہے ان کے پیروں سے. سبحان اللہ. کوئی شک تو نہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عام جسم نہیں ہے، یہ ڈیڈ باڈی نہیں ہے. ڈیڈ باڈیاں وہ ہیں جن کو مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں. یہ خدا کے نور کا مظہر ہے. سبحان اللہ. یہ مظہر نور خدا ہے. سبحان اللہ. ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہنچ کر یہ جسم نہیں رہتا، اللہ کا فضل بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ مرکز انوار و تجلیات بن جاتا سبحان ہے. اللہ. الانسان سری وانا سر ارشاد الہی، انسان میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں. سبحان اللہ. تو یہ راز الہی کو سمجھنا بچوں کا کھیل تھوڑی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ میں اللہ کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، تمہیں نہیں پتا. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ابھی اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ وہ زندگی ہے کیسے. میں چونکہ زندہ ہوں، حیوں کا یوں ہوں، میں جانتا ہوں کہ زندہ ہے. ایک عام بندے قبر پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اچھا عام لوگ تو زندہ ہو گئے، عام لوگ دنیا دار، نفس پرست، شرابی ہو، گناہ گار ہو، وہ تو ہے زندہ کیونکہ آپ سلام کرنے جا کے. اور جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ پھر زندگی، ان کی زندگی کس درجے کی ہوگی. سبحان اللہ. اس بات کو سمجھنا ہے. یہی صبح دوپہر شام ان کے پاس تھے، یہی ہمارے پاس ہے. یہی روٹی وہ کھاتے تھے، یہی ہم کھاتے ہیں. یہی 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، 1 دماغ ان کے پاس تھا، یہی ہمارے پاس ہے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے ہم اپنی مرضیوں سے استعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، سچے غلام بن کر رہے ہیں. اور آج جو انکساری کے ساتھ انہوں نے زندگیاں بسر کی. تو آج کا دور تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے اگر اصلاح کرنی ہے تو اپنے گھروں میں بھی چیک کریں، اپنے بچوں کو بھی دیکھیں. ہم حیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور بچوں کے ہاتھوں میں بے حیائیاں دی ہوئی ہیں، لاکھ روپے کا موبائل دیا ہوا ہے. تو سارے جہان کا یہ بے عملی جو آ رہی ہے، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں، ہر بندہ ذہنی طور پر پاگل ہو چکا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ علامہ اقبال نے بولا ہے نا، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشان، سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. ایک زمانہ تھا جب مسلمان کی عزت ہوا کرتی تھی. کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ، تو نے اپنی وہ شان، آن بان سب کھو دی. تو پلٹنا پڑے گا ہمیں دین کی طرف. ہم اولیاء کرام کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں. جس معاشرے کے اندر شو کیسوں میں جوتے سجائے جائیں اور سر کے اوپر جوتے ہوں، فٹ پاتھوں پر پیروں میں نیچے کتابیں بکھر رہی ہوں، تو ان قوموں کا پھر یہی حال ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. ہم علم دوست لوگ نہیں ہیں، علم دشمن ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. قرآن ہمارے گھروں میں ہاتھ ہی نہیں لگتا. اولیاء کرام کتابیں لکھ کر گئے، کبھی پڑھتے ہی، بازاروں میں بکتی ہیں. کشف المعجوب داتا صاحب نے لکھی، سالہ کی شہریہ ہے، مثنوی مولانا روم ہے، گلستان سعدی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کی سرور اسرار ہے، بنیت الطالبین ہے، فتوح الغیب ہے. ایک سے ایک پڑھ کر کتابیں ہیں، لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں. ہم بزی لوگ ہیں، بڑے فاسٹ لائف والے لوگ ہیں، اور پتہ نہیں کس وقت موت مارت ہو جائے، کرونا سے ہو جائے، ہارٹ اٹیک سے ہو جائے، سڑک پار کرتے ہوئے مر جائیں. لیکن لمبی امیدوں کی کتابیں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے یہاں پر اور 1000 سال رہنا ہے. ایک منٹ کا بھی نہیں پتا کہ کل ہمارے جو ہے کل ہو جائے. تو
कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? वो क्या गर्दों था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। आपने कब्र में जाना है अकेले, न बीवी ने, न बच्चों ने, न भाइयों ने, न रिश्तेदारों ने, न माँ ने, न बाप ने, किसी ने साथ नहीं जाना। आपसे आपका हिसाब लिया जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बंदे की जान नहीं छूट सकती उस वक्त तक जब तक वो 5 सवालों के जवाब ना दे। क्या? कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था, तो दुनिया में तुमने वक्त कैसे गुजारा? जवानी दी थी, कहाँ खर्च की? तुम्हें माल दिया था, माल कैसे तुमने कमाया, और जो कमाया उसको कहाँ खर्च किया, कहाँ लगाया? और फिर ये इल्म जो था उस पर कितना अमल किया? तो ये हमें अपना तज्जिया एनालिसिस करना चाहिए, तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ये बड़े सगीर पाको हिंद सब कॉन्टिनेंट की उम्र जो है तकरीबन कोई 50-55 साल है। जो बंदा 50 साल तक पहुंच गया ना, समझ लो कि उसकी अगली जिंदगी बोनस पे चल रही है, अगली लाइफ बोनस पे चल रही है। वो पुराना जमाना गुजर गया जब 80-90 साल तक लोग पहुंच जाते थे। तो इतनी सी मुख्तसर जिंदगी है, उसके लिए इतनी लंबी हमने जो है वो बांधी हुई है उम्मीदें, आरज़ुएं, तमन्नाएं, एक इतना लंबा वो खलारा है। इससे कब निकलना है, कब इससे छुटकारा हासिल करना है? औलिया कराम ने यही किया था। उनके बीवी बच्चे थे, उनकी भी जरूरियात जिंदगी थी, उनके पास अकल हमसे ज्यादा थी। हम समझते हैं कि नहीं हमारे पास ज्यादा है, हम बड़े समझदार हैं। ये सारा कुछ तुम्हें कसरत ख्वाहिशात में, कसरत माल दौलत की हिस्सो हवस में तुम्हें तबाह कर डाला, हलाक कर डाला। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम्हारे जनाजे निकल गए लेकिन तुम्हें शर्म ही नहीं आती। ये अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अच्छा कोई नहीं, चंद दिन की बात है, लग जाएगा पता तुम्हें। और कितना की जी लोगे तुम, तुम्हारी सांस बंद होगी, लाखों मर गए, हजारों लोग मर गए कोरोना वायरस से, हम बच गए। तो हमने बचकर रसूल पाक से क्या हमने वफादारी कर ली, कौन सी हमने दीन की खिदमत कर ली? ये तलख हकीकतें हैं, इसको बयान करने की जरूरत है, तकाजा है। खासाए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दीन में गैरों के दिल आके मिला है, उस दीन में खुद भाई से भाई जुदा है। खासाए खासान रसूल वक्त दुआ है। अंदर की सफाई, जहां सफाई वहां खुदाई। ये बाहर की सफाई काफी नहीं, बारों झाड़ू फेर न कुड़िए। आर पे खड़ी शरीफ मियां मोहम्मद वगैरह में सुनना, बारों झाड़ू फेर न कुड़िए, हूं अंदर दा कूड़ा, दिल पर तेनू तकदा नाही, पंसेट कच दा चूड़ा। ये जो दिखावे हैं, ये जो तसन्नो है, बनावट है, नमूदो नुमाइश है, ये किसके लिए है? वो तो तुम्हें तकता भी नहीं, लिफ्ट कराते भी नहीं। सारे नेक काम हम कर रहे हैं, तो रसूल पाक लिफ्ट क्यों नहीं करा रहे? ख्वाब में दीदार क्यों नहीं करा रहे? ज़ियारत क्यों नहीं करवा रहे? वो करवाते हैं, आशिकों की ख्वाबों में आते हैं, मुनाफिकों में नहीं आते। अल्लाहु अकबर। तज्जिया करना पड़ेगा, लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़ेगा, मेरे अंदर कितनी मुनाफिकत है, कहाँ कहाँ फॉल्ट है, मैंने इनको दूर करना है। अगर हुजूर से मोहब्बत सच्ची करनी है तो हुजूर आज भी हर एक जमाना हुजूर आपका जमाना है। हुजूर कहीं चले तो नहीं गए। जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मोहम्मद की बादशाही है। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ उसका महबूब मौजूद है। बस अपने अंदर ही हमको दुरुस्त करना है, सारा कुछ मौजूद है। अल्लाह ना बूढ़ा हुआ है ना बीमार हुआ है, वही अल्लाह जो कल था वही आज भी है। अल्लाह कमा काना, जैसा था वैसा ही है, उसको कुछ नहीं हुआ। फरिश्ते भी वैसे ही हैं, वही अल्लाह जो कल बाबा फरीद बनाता था, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनाता था, वही अल्लाह आज भी मौजूद है। उससे लेने का हमें फन नहीं आता, ढंग नहीं आता, सीखते नहीं है। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने। सुभान अल्लाह। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेअदब हरगिज़ न बाशी बा मलंग हस्तो दरियाए वहदत रानहन। आज खुदा ख़ाहीन तौफीक अदब, खुदा से हमेशा अदब की तौफीक मांगते रहो। अदब व एहतराम
یہ اسلام جو ہے نا دین محمدی، اس دین میں سے ادب کو باہر نکال دو تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وضو کا ادب، نماز کا ادب۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کھڑے ہونے کا ادب سکھایا جاتا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہونا، مانگنا کیسے ہے۔ تو یہ سارے ادب آداب ہی ہیں، آداب تلاوت ہے، آداب عبادت ہے، آداب تجارت ہے، آداب حکومت ہے۔ یہ سارے آداب کو اکٹھا کر لو تو بن جاتا ہے اسلام۔ سبحان اللہ۔ آداب کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو یہ ادب کی انتہا تھی نا کہ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ سبحان اللہ۔ وضو میں بندہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے، پھر باہر نکالتا ہے، کلیاں کرتا ہے نا، پیروں کے اوپر بھی پانی ڈالتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا تبرک تھا، اللہ اکبر۔ اور جس کو نہیں ملتا تھا ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ملتے تھے کہ مجھے نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق کی انتہا تھی۔ حضور کا وہ لعاب دہن کھا جاتے تھے، سبحان اللہ۔ منہ پہ مال لیتے تھے۔ ان کا کاسمیٹکس کا سامان کیا تھا؟ لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے جس طرح محبتیں کی اس کو سمجھے۔ یہ پہلا بیگ تھا عاشقوں کا، سبحان اللہ۔ خالص لوگوں کا۔ یہ حضور کے وہ پہلے شاگرد، اسٹوڈنٹس، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جو حضور نے خود تیار کیے، ان کی زندگی جو ہے یہی رول ماڈل ہے۔ ان کے نقشے قدم پر چلتے جائیں تو کامیاب ہو جائیں۔ حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا کہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ یہ زبان مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے، جو کچھ کہندا ہے کسی دا دل نہ ٹاوی، رب دلاں وچ۔ اس کو قابو کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اگر اچھی بات آتی ہو تو بولیں، نہیں آتی تو چپ رہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاموشی عبادت ہے، خاموشی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا۔ تو بہت سے مسائل جو ہیں یہ فساد ہے۔ سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ یہ گوشت کا چھوٹا سا لطف۔ 32 دانتوں کے شکنجے میں اللہ نے پنجرے میں قید کیا ہے، ورنہ باہر لٹکا دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا استعمال کم کرو، اس کو زیادہ اندر رکھو، اور جس کا استعمال زیادہ کرنا ہے ان کو باہر نکال دیا۔ یہ کام کہ اس کا سنو زیادہ، بولو کم۔ یہ محفلوں کے آداب ہوتے تھے پہلے زمانے میں۔ تو ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے یہ بھی کریں اسلامی شعائر پر۔ ہم بچوں کو انگریز بنانا چاہتے ہیں، کیا زبانی کلامی کہتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نفس کے غلام ہیں، ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ہم مال و دولت کے غلام ہیں، حرص و حوث کے غلام ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کیجئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، سب کی تربیت اسلامی اصولوں پر ہوئی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رزق حلال بھی کھاتے ہیں، ساری اچھی باتیں بھی ہیں۔ ایک جنرل رویے کی بات ہو رہی ہے جو ہم پوری امت کے اندر آ گیا ہے، اس سے نکلنا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی ڈر نہیں، جو اللہ قسم ایسے شرک کا مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے خطرہ ہے تو یہ ہے کہ یہ کہیں مال و دولت کی حرص و حوث میں نہ گم ہو جائیں، اونچے اونچے مکان بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ وہ زمانہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں، اصلاح ایسی ہوتی ہے ایک دوسرے کو بتانے سے، سکھانے سے۔ آپ مسجد سے نماز نکل کر باہر دیکھتے ہیں کہ آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اگر آپ نہیں اٹھاتے تو آپ بد اخلاق ہیں۔ آپ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، تو یہ ایک برائی ہے کہ کسی کا نقصان ہو جائے گا، کوئی پھسل جائے گا، آپ نے نہیں اٹھایا، اس کا مطلب ابھی نماز نے آپ کے دل پر اثر ہی نہیں کیا، دوسروں کا احساس نہیں ہوا۔ تو دین کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آپ نے میری باتوں کو سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔